پھر اللہ کی بندگی میں دو رکاوٹیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس پر قابو پانا چاہیے۔ یہ نفس امارہ کی کاوش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اس بندگی کو توڑے یا اس میں خلل ڈالے۔ چنانچہ ایسا آدمی اپنے نفس امارہ کی گرفت میں آتا ہے، اس کی لپیٹ میں آتا ہے، اور جو چیز اللہ نے متعین کر دی ہے اس چیز کی نافرمانی، اس چیز کو توڑنا، اس حکم میں اللہ کی نافرمانی اختیار کرنا، یہ متعین ہوتا ہے اور نفس امارہ اسے توڑتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا خدا کا احسان ہے کہ آدمی نفس امارہ کی گرفت میں جب آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ چھوٹے درجے کی چیز ہے، کم درجے کی چیز ہے، اس سے بدتر چیز پھر آگے ہوتی ہے۔ یہ کم درجے کی چیز ہے کیونکہ اسے اتنا تو شعور ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اذان ہو رہی ہے اور میں نماز کے لیے نہیں جا رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو متعین طور پہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ اس کی معافی ہے، یہ اس کی سزا ہے، مجھے یوں کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ سب علم ہوتا ہے۔ نشہ کرتا ہے کوئی ایسی چیز جو اسے اس کے عقل سے غفلت میں ڈال دے اور عقل کو مغلوب کر دے، یہ حالت اور کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اسے متعین طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اگر میں نے یہ حرکت کر لی ہے تو میں اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں، اور اس کی توبہ اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا۔ اس لیے جن لوگوں کا شعور بغیر اس کے کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں دنیا میں بلند ترین سطح پہ ہوتا ہے، اور جو قوموں کو اٹھاتے اور بناتے ہیں وہ افراد اس حد تک پہنچنے ہی نہیں دیتے اپنے آپ کو۔ فرد کیا ہے؟ وہ قوم واحد ہے، اور قوم کیا ہے؟ فرد کثیر ہے۔ قوم بہت سے افراد کا مجموعہ ہے، اور اسی مجموعے کے افراد کے مجموعے کو آپ توڑ دیں تو ایک ایک فرد جو ہے وہ نکل آئے گا، اور قومیں بنتی ہیں بڑے افراد کے ٹوٹنے سے، قومیں بنتی ہیں بڑا فرد قوم کا جب اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوم کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر قومیں بنتی ہیں، پھر ملک بھی بنتے ہیں، اور وہ سورج کی طرح ہو جاتا ہے کہ اپنی کرنوں اور اپنے نور کو چھپا کر نہیں رکھتا، ہر ایک کے لیے عام ہوتا ہے۔ بڑے افراد میں یہ بات ہوتی ہے۔ ان بڑے افراد کی صلاحیتیں اور ان کی فکر کا پیمانہ بہت بلند ہوتا ہے، عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس موقع پہ کیا یہ ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ اس کی ریئیکشن کا زیادہ سے زیادہ معیار یہ ہوتا ہے کہ اس نے تھپڑ مارا، یہ بھی تھپڑ مار دے گا، اس نے گالی دی، یہ بھی گالی دے دے گا، غصے میں آ جائے گا، یہ کر دے گا۔ وہ ایسے مقام سے جا کر اگر انتقام لینا چاہے تو انتقام لیتا ہے جہاں پر پھر کوئی پیشی نہیں ہوتی، کوئی عدالت نہیں ہوتی، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ بڑے لوگ بڑے طریقے سے سوچتے ہیں، اور ایمان اور کفر کے معاملے سے بھی ہٹ کے وہ ایسے کاموں میں ہی نہیں پڑتے جو کام انسانی شرف اور وقار کے خلاف۔ ایک آدمی نے توبہ کی، اور غالباً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے، یا کسی نے پوچھا کہ شراب کیوں چھوڑ دی؟ اس سے کہا جب نشے کے عالم میں ایک دن میں نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا، اور جب نشہ اترا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میں اسے نہ بچا لیتی تو تم کیا کر گزرتے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے جو عقل پہ چھا جاتی ہے،
اور قومی، مذہبی، انسانی شرافت کی ساری حدود توڑ دیتی ہے۔ میں نے کہا بس یہ آخری مرتبہ تھی، اس کے بعد میں کبھی بھی اپنی عقل کو مشروب کی تحویل میں نہیں دوں۔ اس لیے نفس امارہ یہ پہلے درجے کا گناہ ہے، لیکن ایک آسانی یہ ہے کہ گناہ متعین ہوتا ہے، اس کی جزا بھی متعین ہوتی ہے، اس کی سزا بھی متعین ہوتی ہے، اور انسان خود جانتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کو بھول رہا ہوں۔ نفس امارہ کے تحت جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب میں وہ اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے۔ اور اس نفس امارہ سے بھی بدتر چیز جو خدا کے اور انسان کے معاملے میں پیش آتی ہے، اس نفس امارہ سے 1000 گنا بدتر گناہ اور کروڑ گنا زیادہ گناہ جو چیز پیش آتی ہے وہ غفلت۔ نفس امارہ اس سے جو گناہ کراتا ہے اس لیے کہ اللہ کے حکم کو بھول گیا، اور غفلت جب طاری ہو جاتی ہے تو آدمی خود اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ یہ اس سے بدتر گناہ۔ بظاہر اس کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو متعین کر کے کہا جا سکے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ تم انسانی شرف اور وقار کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے شریعت کہے کہ یہ تم گناہ کی بات کر رہے ہو۔ کوئی حد نہیں توڑ رہا، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، کافر ہے اور شرافت کی زندگی گزار رہا ہے، مومن ہے اور بظاہر اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ جو اللہ سے غافل ہے نا، یہ اس کی غفلت اللہ کو بھلا دینا ہے۔ اللہ کا حکم توڑنا یہ چھوٹے درجے کی معصیت تھی، اللہ کے حکم کو توڑنا یہ چھوٹے درجے کی معصیت تھی، سرے سے اللہ ہی کو بھلا دینا یہ اس سے بدتر معصیت۔ اس لیے اصل جرم غفلت ہے، اصل جرم یہ بے خبری ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم توڑ دیا، وہ الگ چیز ہے۔ فرمایا نسوا اللہ، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے اس کی پاداش میں خود انہیں اپنی جان کو بھلوا دیا۔ انہیں اتنا شعور بھی نہیں رہا کہ اللہ سے غفلت، ایک دم غافل 100 دم کافر۔ ایک لمحے کی غفلت آدمی کو 100 برس کے کفر جتنا خدا سے دور کر دیتی ہے، اس لیے غفلت کا علاج کرے۔ مولانا روم نے مصنوی میں کہا کہ رفتم کے خارز پاکشم محمل نہاں شد از نظر، میں جا رہا تھا قافلے والوں کے ساتھ کہ میں ایک لمحے کو رکا تاکہ اپنے پاؤں میں جو کانٹا چبھ گیا ہے اسے نکال لوں۔ رفتم کے خارز پاکشم، اور اس ایک لمحے میں ایسی غفلت طاری ہوئی، محمل نہاں شد از نظر، کہ جو لیلہ جس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، جو اونٹ چل رہا تھا، جس کے پیچھے ہم سب لوگ جا رہے تھے، وہ یہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ یک لحظہ غافل گشتموں 100 سالہ راہم دور شد، ایک لمحے کی غفلت نے مجھے 100 سال اس قافلے سے پیچھے کر دیا۔ اللہ کے قرب کی راہ میں یہ ہوتا ہے۔ جو آدمی غافل ہے اسے چاہیے وہ سوچے کہ اس نماز روزے کے باوجود میں غافل ہوں، میں اپنے نفس امارہ پر قابو پا سکا ہوں تو میری غفلت کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہ میں غافل تو نہیں ہو گیا۔ یہ 2 بڑے دھانے ہیں، یہ 2 بڑی توپیں ہیں جو شیطان لگا دیتا ہے۔ نفس امارہ کم درجے کی چیز ہو جاتا ہے اور غفلت اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آدمی غور کرتا رہے کہ میں اس نماز اور اس روزے اور اس ساری چیزوں کے باوجود کہیں اللہ سے غافل تو نہیں ہوں۔ جو آدمی غافل ہو گیا اس نے اللہ ہی کو بھلا دیا، اور جب اللہ کو بھلا دے گا تو پھر خدا اسے بھی بھلا دے گا۔